خلیفہ کو داعش نے ایک بستی پر قبضے دوران اٹھا لیا تھا، پھر وہ جنسی غلام کے طور پر کئی بار فروخت ہوئی۔ اس پر کیا گزر رہی تھی، یہ کہانی خلیفہ کی اپنی زبانی۔ جب اسلامک اسٹیٹ کے اکثریت پسند ہمارے قصبے میں داخل ہوئے تو میں 14 دوسرے لوگوں کے ساتھ بھاگ کر اپنے بہنوئی کے گھر چلی گئی۔ میں ان دنوں ماں بننے والی تھی۔ ہم وہاں سے نکلنے لگے تو اکثریت پسندوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ اگلے روز انہوں نے عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا اور ہمیں ایک جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس دوران ہوائی حملے جاری تھے اور وہ ان حملوں سے بچنے کے لیے مسلسل سفر کر رہے تھے۔ آخرکار وہ ہمیں ایک ویران اور غیر آباد گاؤں میں لے گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو۔ تھوڑے عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوا، لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہاں سے مجھے رقہ بھیج دیا گیا۔ رقہ میں داعش کے ایک سعودی جنگجو نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، میرے ساتھ چلو، اگر نہیں جاؤ گی تو میں تمہارا بچہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ مجھے حلب لے گیا اور وہاں سے داعش کے ایک کمانڈر کے پاس بھیج دیا۔ فرض کریں کہ اس کا نام محمود تھا۔ اس نے مجھے ایک گھر کے بالائی کمرے میں رکھا۔ اس مکان پر داعش کا قبضہ تھا اور وہ ان کے مرکز کے قریب تھا۔ کمانڈر نے میرا نام بدل کر لامیہ رکھ دیا۔ وہ مجھے لوگوں کے سر قلم کرنے کی ڈیڈیو دکھایا کرتا تھا۔ مجھے ان سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس کو کہنا تھا کہ میں یہ ویڈیو تمہیں بہادر بنانے کے لیے دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسی قابل ہیں کہ جانوروں کی طرح ان کا گلا کاٹ دیا جائے۔ جب مجھے محمود کے ساتھ رہتے ہوئے 5 مہینے ہو گئے تو ایک روز اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کرد ہو اور آج کردوں کا تہوار نور روز ہے۔ میں اس موقع پر تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تم جلدی سے اچھے کپڑے پہن لو اور اپنے بیٹے کو بھی تیار کر کے نیچے آ جاؤ۔ جب میں نیچے گئی تو وہاں نارنجی کپڑوں میں ملبس 25 افراد کھڑے تھے۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا۔ داعش کے امیر نے ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے کہا کہ یہ سب لوگ پیش مرگہ کے فوجی ہیں۔ پھر اس نے ایک رجسٹر کھول کر اس پر دستخط کیجیے۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ ان کی گرد نہیں اڑانے کا حکم تھا۔ داعش کے جنگجو نے اس سب کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر گھٹنوں کے بل بٹھا دیا اور ایک ایک کر کے ان کے سر تن سے جدا کر دیے۔ پھر محمود نے اپنی آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی ناشوں کو کتوں کے آگے پھینک دو۔ یہ لوگ اسی قابل تھے۔ یہ میرے لیے محمود کی طرف سے نور راز کا تحفہ تھا۔ میں خوف کے مارے تھرپ کر کانپ رہی تھی۔ یہ واحد ایسا واقعہ نہیں ہے، یہ وہ واقعات ہیں جو وہاں ہوتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میری کہانی کا سب سے تکلیف دہ پہلو مجھ سے روا رکھا جانے والا سلوک ہے۔ داعش کے جنگجو میں سے جس کا بھی دل چاہتا تھا وہ میرے ہاتھ باندھتا تھا اور مجھ سے جنسی زیادتی کر لیتا تھا۔ میں پہلے ہی ان کی قید میں تھی، انہیں میرے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ہمیشہ طاقت کا استعمال کرتے تھے۔ پھر انہی دنوں حالات خراب ہونے لگے اور لڑائیوں میں انہیں شکست ہونے لگی۔ جب بھی انہیں کسی جگہ شکست ہوتی تو وہ اس بار کا بدلہ میرے ہاتھ باندھ کر جنسی زیادتی کی صورت میں لیتے۔ پھر ایک دن کوبانی کا اہم قصبہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس روز وہ لوگ اتنے اشتعال میں تھے کہ انہوں نے مجھے بری طرح باندھا اور 4 لوگوں نے مجھ سے اجتماعی جنسی زیادتی کی۔ اور پھر میری زندگی میں ایک ایسا دن بھی آیا جس نے میرا مقدر بدل دیا۔ ہوا یوں کہ میرے خاندان نے میری رہائی کے لیے مختلف ذرائع سے رابطے کیے اور ایک خاص رقم کی ادائیگی پر سمجھوتا ہو گیا۔ تاوان کی رقم کرد حکومت نے ادا کی۔ اب میں اپنے گھر آ چکی ہوں۔ گزرا ہوا وقت مجھے ایک ڈرانے اور بھیانک خواب جیسا لگتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے خلیفہ بن گئی ہوں، خلیفہ جو میرا اصل نام ہے۔ میں اس نام سے اپنی زندگی پھر سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولنا چاہتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان ہزاروں لڑکیوں کو ہرگز نہ بھولیں جو ابھی تک داعش کی قید میں ہیں۔ وہ ہر روز اسی جہنم سے گزر رہی ہیں جس سے میں بچ کر آ گئی ہوں۔ یزیدی لوگ اور کچھ نہیں چاہتے، ان کا اور کوئی خواب نہیں ہے اس کے کہ ان کی بیٹیاں اپنے گھروں کو لوٹ آئیں۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو